نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے فرائض جو نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہیں، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، ان کو ذکر کیا تھا۔ اب آج کے درس کے اندر ارکان نماز، وہ فرائض جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اور بیان کرنے کے اندر بھی صورت سوالات اور جوابات کی اختیار کی جائے گی۔ انشاءاللہ سوالات اور جوابات کی صورت میں بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جو نماز کے باہر کے جو فرائض تھے، جن کو شرائط کہا جاتا ہے، وہ کل 7 تھے کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور دل میں نماز کی نیت کرنا۔ یہ وہ تھے جو نماز سے باہر کے تھے۔ اور نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں، جن کو ارکان کہا جاتا ہے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ دوسرا قیام میں کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے کرنا، اور آخری جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ تو یہ 6 جو ہیں یہ ارکان نماز ہیں۔ ان کو لوازمات نماز بھی کہا جاتا ہے اور نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلا تھا تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تحریمہ سے مراد خالص ذکر ہے، مثلا اللہ اکبر۔ تحریمہ کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ شروع کرنے سے پہلے جو امور مباح تھے، جن کاموں کو کرنا جائز تھا، وہ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، یہ سب امور جائز تھے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ سارے حرام ہو گئے، تو اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا رکن نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو ارکان نماز کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب پھر یہ بات کہ اس کو جب یہ نماز کے لیے شرط ہے تو اس کو شروط نماز میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کو جب شرط ہے تو شروط نماز میں ذکر کرنا چاہیے تھا، ارکان نماز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کو ارکان نماز میں کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شروط صلاۃ کے ساتھ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ نماز کے ساتھ متصل ہے۔ یہ متصل ہے، جیسے دروازہ گھر کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو شدید اتصال کی وجہ سے اس دروازے کو گھر کے ساتھ ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دروازہ گھر کا حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شدید اتصال کی وجہ سے اس کو ارکان کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو باوجود شرط ہونے کے ارکان کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہ نماز کے رکن قیام کے متصل ہے۔ جو نماز کا رکن قیام ہے یہ اس کے بالکل متصل ہے، تو اس اتصال کی وجہ سے اس کو ارکان نماز میں ذکر کیا۔ اب تکبیر تحریمہ کس پر فرض ہے؟ تو تکبیر تحریمہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہو۔ اگر تکبیر تحریمہ کہنے کی قدرت نہیں رکھتا، مثلا گونگا ہے یا ان پڑھ ہے، جس کو بالکل اللہ اکبر کہنا ہی نہیں آتا، امی ہے، تو وہ اگر بغیر تکبیر تحریمہ کے محض نیت سے ہی نماز شروع کر لے تب بھی جائز ہوگی، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو یا تو گونگا ہو
یا ان پڑھ ہو، بالکل اس کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو، تو وہ نیت سے نماز شروع کرے، اس کی نماز جائز ہو جی۔ اب اس میں تکبیر تحریمہ کے شرط ہونے کی وجہ سے ایک نفل کی بنا دوسرے نفل پر اور نفل کی بنا فرض پر درست ہے، ایک نفل کی بنا دوسرے نفل پر اور نفل کی بنا فرض پر درست ہے، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ چونکہ تکبیر تحریمہ رکن نہیں ہے، اس لیے دوگانہ نفلوں کے بعد دوسرے دو نفلوں کے لیے کھڑا ہو گیا تو دونوں صحیح ہے۔ اب ایک آدمی نے دو نفلوں کی نیت کی، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، تو اب یہ دو نفل اور پڑھتا ہے تو اس کی دو نفل ٹھیک ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اس کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ اور نفلوں کی بنا فرضوں پر جائز ہے کہ ایک آدمی دو فرض پڑھ رہا تھا، اب اس نے اتحیات پڑھی، اس کے بعد سلام نہیں پھیرا، کھڑا ہو گیا، دو نفل پڑھ لیے، تو یہ اس کی بنا جائز ہے، چونکہ تکبیر تحریمہ یہ ارکان نماز میں نہیں ہے بلکہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اور فرضوں پر نفلوں کی بنا اس وجہ سے جائز ہے چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرض قوی ہوتے ہیں، نفل ضعیف، تو اس لیے ضعیف کی بنا قوی پر ہو سکتی ہے۔ اب مکروہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مکروہ ہونے کی اگرچہ بنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، تو مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سلام میں تاخیر ہونا، کہ جب دو نفل اور پڑھے گا تو سلام میں تاخیر ہو جائے گی۔ اور دوسرا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرے دو نفل پڑھ رہا ہے ان کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے نہیں ہوئی، ان کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے نہیں ہوئی، اس وجہ سے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے میں کچھ احتیاط ضروری ہے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر کہے یا ایسی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے جو بنسبت رکوع کے قیام کے زیادہ قریب ہو، جو حالت رکوع کے قیام کے زیادہ قریب ہو، یعنی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو۔ اگر نمازی نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی پھر کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کی، نماز نہیں ہوگی، جبکہ نفل نماز کو بیٹھ کر شروع کرنا جائز ہے اگرچہ کھڑے ہونے پر قادر بھی ہو۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی تکبیر تحریمہ کہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد اللہ کے نزدیک امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد اپنی تکبیر کہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو امام کی تکبیر کے ساتھ کہہ سکتا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کی تکبیر کے بعد یہ اپنی تکبیر کہے، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جائز یا ناجائز ہونے میں نہیں ہے کہ کب کہنی جائز ہے کب کہنی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ کون سی صورت بہتر ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کی تکبیر کے ساتھ ہی تکبیر کہنی بہتر ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کی تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہنی بہتر ہے، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چلتی رہے گی آئندہ درس کے اندر، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخر تک اس درس کو لے کر جانے کی توفیق دے، اور نمازوں کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح طرح پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔